رحمہ اللہ اپنی سنن میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی عن النار، اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ قال لقد سألت عن عظیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے ایک عظیم چیز کے بارے میں پوچھا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، جبکہ وہ آسان اسی پر ہے جس کے لیے اللہ تعالی آسانی کر دے۔ وہ یہ ہے، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ معمولی سا بھی شرک مت کر۔ اور دوسری چیز، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر۔ تیسری چیز، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر۔ اور چوتھی چیز ہے، وَتَصُومَ رمضان، اور تو ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ اور پانچویں چیز جو کہ آخری ہے، تحج البیت، بیت اللہ کا حج کر۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو تجھے جنت میں داخل کریں گی اور جہنم سے دور کریں گی۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کے بارے میں دوسری حدیث میں فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی چیز ہے، یہاں فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ معمولی سا بھی شرک مت کر۔ اس حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے، خالی کوئی پڑھنا نہیں ہے، گواہی دینی ہے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کے بغیر اگر آدمی پورے اسلام پر عمل کرتا ہو، اعمال پر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، حج بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن توحید نہیں ہے، تو سب اعمال ضائع ہیں، کوئی عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ جو پہلی چیز ہے، یہ جنت کی چابی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس عمل کے بارے میں پوچھا ہے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ جس نے لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھا، وہ جنت کی امید نہیں رکھ سکتا۔ یہ بنیادی اصول ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ جس شخص نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے، وہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جس شخص نے
کلمہ توحید قبول ہی نہیں کیا، اس شخص کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، ولیوں کو اس بات سے منع کر دیا ہے کہ چاہے وہ کسی ولی نبی کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ ولی نبی کو منع کر دیا ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے اس بات کی کتنی اہمیت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر فوراً اس کے بعد جو چیز ضروری ہے کہ نماز قائم کرو، کہ مشرکین جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ ہے، سورہ توبہ میں اس جنگ کے خاتمے کی ایک ہی صورت بتائی ہے، فَإِن تَابُوا، اگر یہ اپنے شرک سے، اپنے اس کفریہ اور شرکیہ مذہب دین سے توبہ کر لے، اسلام جو کہ توحید کا دین ہے اس کو قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ دوسری جگہ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کرتے، خالی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، نماز قائم کر لیتے ہیں تو مسلمان حاکم کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جنگ بند نہیں ہوگی۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا سال میں ایک مہینہ ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا رکن ہے، اس پر ایمان لانا۔ جب کہہ دیا کہ یہ اسلام کا رکن ہے تو اس کا ایمان سے تعلق جڑ گیا ہے کہ کم از کم اتنا ایمان تو ہونا چاہیے بندے کا جنت میں داخلے کے لیے کہ ماہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے مجھ پر فرض ہیں۔ اور اگر کوئی شخص لاپرواہی میں روزے نہیں رکھتا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا ماہ رمضان کا، بغیر عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دینا یا توڑ دینا، اس کی وعید سنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکا کر، ایڑیوں کی ہڈی کے بل الٹا لٹکا کر ان کو عذاب اس طریقے سے دیا جا رہا ہوگا کہ ان کے یہ گوشت جبڑوں کے ارد گرد سے گوشت کو چیر کے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ صرف روزہ توڑا تھا، ماہ رمضان کا روزہ افطاری کے وقت سے پہلے توڑ دیا یا رکھا ہی نہیں۔ اور اگر کہتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کوئی فرض نہیں ہے، روزہ وہ رکھیں جن کے گھروں میں دانے نہیں، ہمارے گھر میں تو دانے ہیں، اس طرح کی بےہودہ باتیں کرتا ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، اسلام کا رکن ہے۔ رکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والا اسلام سے تعلق نہیں رکھتا۔ چاہے پھر ایسی باتیں کر کے چاہے سارے مہینے کے روزے بھی رکھ لے، ایسی باتوں سے توبہ نہیں کرتا، ایمان تو ختم ہو گیا ہے۔ اور زکوٰۃ جو فرض ہے وہ صاحب نصاب پر ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اگر نہیں ادا کرتا اس کی
جہنم کے عذاب ہیں، اس کے لیے وعید ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا منکر نہیں ہے، یہی مال چاہے 1 کروڑ پتی ہے یا لاکھ پتی ہے، وہ مال جس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی، 7.5 تولے کی قیمت، اگر گھر میں ضروریات پر خرچ کرنے کے باوجود 1 سال اتنی قیمت پر، کم از کم اتنی قیمت پر گزر گیا، کہیں استعمال میں نہیں آئی، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اور اگر وہ بھی نہیں نکالی، یہ سارا مال چاہے 7.5 تولے تھے صرف گھر میں، یا اس کی قیمت تھی، اس کی زکوٰۃ نہیں دی، یا کروڑوں اربوں روپے تھے، جس مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی اس کو کنز کا لفظ نام دیا گیا ہے، کنز، جس کا معنی خزانہ ہے۔ یہ زہریلا سانپ بن کے گلے کا پھندا بنے گا اور جبڑے سے ایسے پکڑ لے گا اور کہے گا یہ میں تیرا وہ مال ہوں جس میں سے تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ اور اگر زکوٰۃ پر بھی ویسی باتیں کرتا ہے ملحدوں والی، زکوٰۃ پر ایمان نہیں لاتا، چاہے لاکھ خرچ کرتا ہے اچھے کاموں میں، ایمان کا رکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا رکن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اتدرون مل ایمان، جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ ان کا ایک ادب تھا صحابہ کا کہ رسول خود بتائے علم کی بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایمان کی تفصیل یہ بتائی تھی کہ تم اس بات کی گواہی دو نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور ساتھ اس کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور 4 باتیں، 5 چیزیں یہ بیان کی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ کرو۔ حج بیت اللہ بھی جب ہے زندگی میں 1 دفعہ ہے، جس کے پاس استطاعت ہو، ہر کسی پر نہیں۔ لیکن ایمان کی تعریف فرمائی، ایمان یہ ہے ان چیزوں پر ایمان لانا اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کو ادا کرنا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس کا عمل سے بھی تعلق ہے، ظاہری اعمال سے تعلق ہے، اور ایمان کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہیں۔ جبکہ جب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دین پر اور تقدیر پر ایمان کے ارکان بتائے۔ اور اس موقع پر فرمایا پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ جواب میں یہی 5 چیزیں بتائیں جو اس دن اسلام کی تعریف میں بتائی تھی۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ حضرات گرامی، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اگر ان کا ہم مقام دیکھیں جو کہ اس وقت سائل بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک سوال کیا ہے، ایسا سوال ہے جس کی ہمارے
درمیان میں آج کل کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ابھی ماہ رمضان قریب ہے، عبادت کا، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا سیزن ہے، جنت کمانے کا، اور ہمارا دینی جذبہ آپ دیکھنا ابھی کیسے ہوگا کہ فقہ حنفی کے اندر کہاں کہاں خرابی ہے، تراویح کے جھگڑے، بغیر علم کے باتیں، فتوے، مناظرے، سارا مہینہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، کوئی عقیدے کی بات نہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیا موضوع لے کر آئے ہیں؟ سارا ہی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور عقیدہ، ایمان، اسی سے عمل درست ہوتے ہیں، اسی سے آدمی صحیح سمت کی طرف جاتا ہے۔ عقیدے کا مطلب، اگر ہم عقیدے پر زور دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی نوافل سے منع، بلکہ نوافل بھی آپ کے وزنی ہو جائیں گے، آپ کا وقت قیمتی ہو جائے گا، فضولیات سے آپ بچ جائیں گے۔ زندگی کتنی لمبی ہے، جو ابھی آپ نے جنت کی تیاری نہیں کرنی، ابھی آپ نے یہاں میدان مارکا لڑنا ہے فلاں فرقے کے خلاف، اور کس چیز میں؟ عقیدے میں بات کرے تو سارے فتنے ختم ہو جائیں، یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ سوال کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے فکر لگی ہوئی ہے، اور مقام سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا اس وقت صحابہ کرام کے ماحول میں ایک عالم کا مقام ہے، ایک فقیہ کا مقام ہے، اور ایک فقیہ عالم جو حلال حرام کے بارے میں اپنے دور میں بہت زیادہ جانتا ہے، عالم ہے، اور وہ اپنے سے بڑے عالم سے یہ سوال کرتا ہے کہ میری رہنمائی کیجئے کہ میں کون سا عمل ہے جس پر زیادہ زور دوں تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں جو فرمایا ہے وہ برحق ہے کہ یہ بہت عظیم بات کی ہے، تم نے عظیم سوچ رکھتے ہو، عظیم فکر لگی ہوئی ہے۔ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اسی کی فکر ہونی چاہیے ایک مومن کو۔ اور پھر اس کا راستہ کیسے آسان ہوگا؟ جس پر اللہ آسانی کر دے، اور اس کے لیے عمل جو کرنا ہے وہ آپ ایمان، اسلام کے ارکان، ان کی طرف توجہ دے، جس میں سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ اور اگر نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، یہ بھی اگرچہ ظاہری اعمال ہیں، تعلق ان کا عقیدے سے، عقیدے سے۔ عقیدہ نہیں، ان کے بارے میں آپ اہمیت نہیں جانتے ان فرائض کی، تو ان اعمال کا وزن نہیں بنے گا، بلکہ بعض اوقات ضائع چلے جائیں گے۔ یہ ہے سب سے پہلے کرنے کے کام۔ اور اگر آپ نے ان کے بعد نوافل کا دھیان ہے، شوق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اندر یہ جذبہ دیکھا، تو آپ نے فرمایا، آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تمہیں نیکیوں کے دروازوں کی رہنمائی کروں؟ یعنی اصل بات تھی جو بتا دی ہے تجھے، اب مزید کرنا چاہتے ہو، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر اس تحریک میں، اس گروہ میں یہاں جائیں، دن رات ایک کر کے ساری فرائض کو توڑتے چلے جائیں، گمراہ ہو جائیں، ادھر ادھر نیکیوں کے دروازے کی رہنمائی۔ فرمایا الصوم جنۃ،
روزہ ڈھال ہے. یعنی یہ سمجھ لیں ان روزہ نفلی روزہ بھی جو ہے اگر آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں تو پھر آپ نے مزید کیا کرنا ہے, مزید اگر چاہتے ہیں سارا سال نفلی روزے رکھیں. روزہ ڈھال ہے, یہ روزے کا عمل. اور فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارُ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارُ. صدقہ خیرات, زکوٰۃ آپ نے فرض ادا کر دی ہے, وہ تو آپ کا عقیدے سے تعلق ہے. اس کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بس حق ادا کر دیے, وہ تو فرض تھا آپ کے اوپر. اب اگر آپ نے مزید نیکیوں میں بڑھنا ہے تو یہ راستے ہیں, پھر آپ نفل صدقہ خیرات کریں. کیونکہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اسی طرح وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ, ماہ رمضان آپ نے تراویحاں پڑھ پڑھ کے گزارا ہے, کیوں ماہ رمضان کی اہم عبادت ہے. تو سارا سال آدمی کی وہ نماز جو رات کے اندھیرے میں وہ ادا کرتا ہے, جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں, تہجد کہتے ہیں, لوگ سوئے ہوئے ہیں, وہ اٹھ کے پڑھتا ہے, چاہے کم از کم 2 رکعت پڑھ لے. اس کا اجر کیا ہے؟ یہ بھی اسی طرح گناہوں کو مٹاتی ہے, بجھاتی ہے یہ نماز, جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ ہیں وہ نیکیوں کے دروازے. ہم اپنے دیکھ لیں فرائض میں کتنا ہمیں شوق ہے, اور اگر نوافل میں ہمیں کوئی بھڑکاتا ہے, ترغیب نہیں, ترغیب ہوتی ہے علم کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے ساتھ. یہاں بھڑکایا جاتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, کبھی وہ عمل کی فضیلت, کبھی وہ عمل کی اپنے مقاصد کے لیے. اس لیے نہیں کہ جنت کا راستہ آپ کو نصیب ہو جائے. پھر سارے مل جاتے ہیں فتنے میں, فتنے کی آگ کو بھڑکاتے ہیں دین کا جذبے سے, دین کے جذبے سے. مسجدوں میں ہجوم ہنگامے, ساری رات سپیکروں میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے تو عمل بتایا, جب لوگ سوئے ہوں, سناٹا چھایا ہوا ہے, اور مولوی کہتا ہے سارے علاقے کو جگاؤ, نہ وہ نماز پڑھ سکے نہ پڑھو. جب تھک جاؤ, دماغ تھک جائے شور شرابے سے, پھر ایسے سو جاؤ کہ فجر کی نماز کا بھی پتہ نہ چلے. یہ عبادتیں ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ, میں تمہیں اس دین کا ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا مقام اس دین میں وہ مقام ہے جو جسم کے اندر سر کو ہے, اور وہ چیز جس کا مقام اس دین میں وہ ہے جو ایک ستون کا عمارت کے اندر ہوتا ہے, چھت کے نیچے. یا وہ مقام, وہ چیز, وہ عمل جس کا وہ مقام ہے اگر سارے جنگل کے جانوروں کو جمع کر لیں, ان میں ایک اونٹ اپنی کوہان کی وجہ سے نمایاں نظر آتا ہے, چاہے ہاتھی ہو, زرافہ ہو, سب میں اونٹ الگ نظر آئے گا اپنی کوہان کی وجہ سے. اسلام کے اندر بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اسلام تمام ادیان میں نمایاں ہے. صحابی نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا اس دین میں وہ چیز جس کا مقام سر کا ہے, جو جسم میں ہے, رأس الامر الاسلام. الاسلام, وہ اسلام کیا ہے کہ تم توحید کو قبول کر لو اور والانقیاد لہ بالطاعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو اپنا مسلک بناؤ,
اس کے علاوہ کوئی دینداری نہیں ہے، والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان کرو، ورنہ تمہاری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز وعمودہ الصلاۃ، اس دین کے اندر جو مقام نماز کا ہے وہ ستون کا مقام ہے۔ ستون کے بغیر، دیوار کے بغیر چھت نہیں رہے گی، نماز کے بغیر آدمی کا دین باقی نہیں رہتا۔ اور جو عمل کوہان کا درجہ رکھتا ہے وہ جہاد ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کے دشمنوں سے لڑنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور یہ وہ علم ہے جس سے ایک آدمی کو بصیرت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹائم کہیں فضولیات میں یا غیر اہم چیزوں میں نہ گزار دے۔ کتاب و سنت کا علم اور صحابہ کرام کے نقش قدم کو، ان کی سیرت کو اپنا مسلک بنانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تھوڑے اعمال، جہاں لوگ پہاڑوں جتنے اعمال، جیسے جیسے اعمال لے کر آئیں گے، یہ جو لوگ ہوں گے جو کتاب و سنت پر اس طرح چلیں گے جیسے صحابہ چلے، صحابہ کرام کو انہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا، ائمہ کا درجہ دیا، ان کے نقش قدم پر چلے، یہ لوگ تھوڑے اعمال بھی اگر لے کر آئے تو پھر بھی ان سے آگے نکل جائیں گے، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اتباع نہیں کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تو ہدایت نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے عمل سے محفوظ رکھے جس سے زندگی اور وقت ضائع ہو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ ماہ رمضان میں پہلے روزے کو اور دوسرے روزے کو ظہر سے عصر تک اعتکاف کے لیے نام لکھے جائیں گے، اور عشاء کی نماز 9:10 پر کھڑی کی جائے گی۔ والحمد للہ رب العالمین۔